میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر ابن زیاد کو یہ خط بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید معاذ اللہ اس مقدس سر کی لوگوں کے سامنے بے حرمتی کرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یزید کا یہ مقصد تھا کہ لوگ یہ جان جائے کہ اگر کوئی بھی میرے مرد مقابل کھڑا ہوگا تو اس کا یہی حال کیا جائے گا، لہذا شمر نے امام حسین علیہ السلام سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ شہدائے کربلا کے یہ تمام ہستیوں کو ابن زیاد کے یہاں پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا، امام حسین علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہی اور بے ادبی کرتے ہوئے امام کے سر انور پر چھڑیے ماری۔ اس دوران اس دل خراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس نے فرمایا کہ اے بے ادب، جس جگہ تو چھڑیا پھیر رہا ہے اس جگہ اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ لوگ اس سر کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ روایتوں میں آتا ہے جب شامی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین علیہ السلام کے سر کی حفاظت کی غرض سے اسے نیزہ پہ رکھ دیتے، پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر کو صندوق میں رکھ دیتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ وہ ایک رات ایک کلیسا کے پاس رکے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا۔ سپاہیوں نے اس رات امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس کلیسا میں رکھ دیا۔ سپاہیوں نے اس رات اس کلیسا میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہیوں نے کلیسا کے اس پادری سے بات کی اور کہا آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیا۔ اس کلیسا میں ایک بزرگ پادری رہا کرتا تھا۔ وہ ایک نیک صفت انسان تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ جب اس کلیسا میں وہ عیسائی پادری باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور چمک رہا ہے۔ وہ فوراً اندر گیا اور ان سپاہیوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ تم کیسی بدبخت قوم ہو۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے اس وقت کوئی موجود ہوتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے، اسے پلکوں پہ بٹھا دیتے، جبکہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ کیا حال کیا ہے؟ پادری نے کہا کہ آج رات یہ سر انور مجھے دے دو، اس کے عوض میں تمہیں 10,000 درم دوں گا۔ یزیدیوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ عیسائی راہب نے انہیں 10,000 درم دیے۔ 10,000 دینار کے عوض ایک رات کے لیے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو پادری کے حوالے کر دیا گیا۔ پادری نے جب صندوق کھولا تو تعظیماً امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو غسل دیا اور روتا رہا۔ پادری کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا۔ پادری نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی طرف رخ کر کے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور صبح امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے امام کے سر مبارک کو صندوق میں رکھا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو خزانے میں جمع کروا دیا تھا۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہوتے ہی یزید کے دربار میں گئے۔ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا
تو وہاں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور پڑا ہے۔ جب سپاہی امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے پاس گئے تو دیکھا کہ حسین ابن علی کے سر انور سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔